السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب۔ انسانی وجود کی تشکیل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کو جوڑے میں بنایا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا کے پہلے جوڑے، اور جنت میں بھی داخلہ انسان کا جوڑے میں ہی ہوگا، نہ کسی بھائی بہن کے ساتھ، نہ ماں باپ کے ساتھ، بلکہ ایک مرد اور ایک عورت کو اللہ سبحانہ وتعالی جوڑا بنا کر ہی جنت میں داخلہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نکاح کے پاک رشتے کے بعد اللہ کی طرف سے سب سے بہترین جو تحفہ ہوتا ہے وہ ہے اولاد۔ اولاد اللہ کی ایک نایاب اور بہترین تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم، اولاد کی عزت کرو اور بہترین ادب سکھاؤ۔ اولاد کی عزت کرنا ہر والدین پر فرض ہی قرار کر دیا گیا ہے، بلکہ ہر والدین کا یہ اصول ہونا چاہیے، ہر والدین کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ اپنے اولاد کی قدر کرے، اس کی عزت کرے۔ بے وجہ بلا وجہ اسے مارنا یا پھر اس کی باتوں کو بے دھیانی کرنا، یہ والدین کا اصول نہیں ہونا چاہیے۔ جو قرآن میں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کی قدر کرنے کو اولاد کو سکھایا، اسی طرح جگہ بجگہ، بلکہ یہ تو نبیوں کی، انبیاء علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی، رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیک صالحین اولاد عطا کر۔ تو یہ نبیوں کی دعا ہوا کرتی تھی، تو نبی اولاد کے لیے جب دعا کر رہے ہیں تو بے شک والدین، بے شک ہر جوڑے کو اپنے اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہے، نہ کہ اولاد جوڑے کی ملکیت ہے، بلکہ اس اولاد جو امانت اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ اولاد کا آپ نے کتنا قدر کیا اور کس طرح اسے آپ نے زمین میں رکھا، کس طرح آپ نے اسے مہیا سامان چیزیں، اس کی ضروریات کو آپ نے پوری کیا۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے عمل باقی رہے، اگر نیک اولاد، صالح اولاد رہا تو اسے بارہا انشاءاللہ اس کا ثواب، اجر ثواب اسے پہنچتا رہے گا۔ آپ دیکھیں، اولاد انسان کا ایک بہترین عمل ہے۔ اولاد کی عزت کرنا والدین پر جس طرح حق ہے، تو عمل ہے وہ اولاد سے پتہ چلتا ہے کہ اس جوڑے نے اپنے اولاد کے ساتھ کون کون سا عمل کیا، کہ جیسا کہ اللہ کی امانت ہے۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اور جب بچے 10 سال کو پہنچ جائے اور نماز پڑھنے سے انکار کرے تو اسے مارنے کا حکم ہے۔ لیکن تنقید کرنا، اسے تلقین کرنا اور اسے مارے گا کون والدین اپنے بچے کو مارے گا اور تلقین کرے گا؟ جو والدین نماز کے خود پابند ہو۔ جیسا کہ عام مشاہدہ ہے کہ جو کام ہم کرتے نہیں ہیں وہ کام ہم دوسروں کو کہہ بھی نہیں سکتے، جواباً ہمیں کیا جواب ملے گا یہ سب ہم جانتے ہیں کہ پہلے خود کی کارکردگی، خود کا عمل دیکھیں۔ تو ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو، کہا جاتا ہے کہ بچے کو دنیا میں لانا بہت 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 آسان عمل ہے اگر دیکھا جائے، لیکن ایک ماں باپ بننا یہ بہت مشکل عمل ہے۔ ماں باپ بچے کے نظر میں والدین کی عزت، والدین کی وہ عزت جو والدین چاہتے ہیں وہ خود والدین کو ہی بنانا پڑے گا، اپنا عمل، اپنی کارکردگی۔ کہا جاتا ہے کہ شوہر بیوی اگر ایک دوسرے کی نظر میں عزت بنا رہے ہوتے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ زندگی کا آدھا عرصہ ایک دوسرے سے بالکل جدا، بالکل علیحدہ ہو کر گزارے، اور جب شادی ہوئی، جیسے نکاح جیسے پاک رشتے منسلک ہوئے تو دونوں ایک دوسرے کو جانے، اور پھر یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن بچے جو ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی، وہ کہا جاتا ہے نامولود کی عمر سے ہی اپنے والدین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تمام والدین کے ہر عمل پہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ میرے والدین کا عمل کیسا ہے، میرے والدین کی زبان کیسی ہے، میرے والدین وہ کون سا عمل کرتے ہیں، ہر وہ بات پہ بچے آپ کی نوٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ بننا بڑا مشکل عمل ہے۔ جیسا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ایک تو فطری تقاضا ہے کہ اپنے والد سے، اپنے باپ سے محبت ہوگی، لیکن یہ بات پہ غور کرنے کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ اور اب یہ دیکھیں کہ 40 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا، وہ عمل ان کا، وہ صادق اور امین کا جو لقب ملا تھا ان کی عمل کی وجہ سے۔ ان کا عمل ہی ایسا تھا کہ ایک فطری تقاضا کے باوجود، ایک فطری تقاضا تو ایک الگ بات، اس کے علاوہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے ان کے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں محبت جاگی، اللہ نے محبت جگائی۔ تو انسان کا عمل ایسا ہو کہ اولاد کے نظر میں اپنی عزت بنانی ہے، اولاد کو بلا وجہ بے وجہ کے اسے ڈانٹنا، اسے پھٹکارنا، اسے مار لگانا، یہ والدین کا شیوا نہیں ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر اس نعمت
کوئی بھی عطا کر دے نعمت کی، اگر ہم ناقدری کریں گے تو وہ ہم سے چھین جاتی ہے۔ ناقدری کا اصول ہی ہے یہ کہ وہ نعمت ہم سے چھین جاتی ہے۔ اب اولاد کے چھیننے کے بہت سارے اقسام ہو سکتے ہیں، مثلا یہ کہ سرے سے اولاد کا وجود ہی ناقص ہونا، یا پھر یہ کہ اولاد آپ کے پاس تو ہے لیکن آپ وجود میں ہے لیکن ذہنی اور روحانی اعتبار سے وہ بہت دور ہے، آپ والدین کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا ناقدری کرنے کی وجہ سے ایک سبب قائم ہوتا ہے۔ آج بارہا والدین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے بچے میری بات نہیں سنتے، میرے بچے میری بات نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ پہلے ہم جڑ دیکھیں گے، پہلے ہم وہ بیج پتا کریں گے کہ ہم نے لگائی کون سی بیج ہے، ہمارے عمل کیا تھے بچپن سے لے کر اور یہ اب تک۔ اگر میرے عمل ہی ایسے تھے کہ شروع میں انہیں ٹھیک ہے بغاوت کے لیے، تو بغاوت کرنے پر ہم والدین نہیں خود ایسا عمل کیا کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں، بچے سے شروع سے ان پر دھیان نہیں دیا گیا، ہر عمل پہ اس کی یہی کوشش رہی کہ وہ میری بات مانے، نہیں بلکہ والدین کی بات ماننا یہ اصول نہیں کہ والدین میری ہی بات مانا، جیسا کہ ہم پہلے سن چکے ہیں کہ والدین اولاد اللہ کی امانت ہے، تو اولاد کو اللہ کے فرمان و حکم تمام زندگی سکھانی ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا، اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ اپنی منمانی اولاد پہ چلانی ہے۔ اگر ٹھیک ہے اپنی بات منوانی ہے تو ویسی بات جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی ہے وہ ساری باتیں ہم اولاد کو کہیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پھر اتنی اپنی بات منوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اسے تمام چیزوں کا حق پتہ چل گیا ہوگا کہ اولاد پر والدین کا حق کیا ہوتا ہے۔ اس نے اولاد کو وہ آیت آپ نے پڑھائی ہوگی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو وہ جان چکا ہوگا، پھر وہ سورۃ بقرہ کی وہ آیت پڑھ چکا ہوگا کہ اولاد کے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، پھر بنی اسرائیل کی وہ آیت پڑھ چکا ہوگا کہ والدین کو اف تک نہیں کہنی ہے، وہ ساری باتوں کا اسے علم ہو گیا ہوگا، پھر آپ کو اپنی بات ملامت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اگر اولاد کوئی بات اگر کہہ رہے ہو، شیئر کر رہے ہو، تو ان کو سب سے پہلے دھیان سے توجہ سے سنیں کہ میرے اولاد ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، کیا مطلوب ہے، کیا مطالبہ کر رہے ہیں ہم سے، ان کی بات کو دھیان سے سنیں۔ اور کہا گیا ہے کہ اولاد کو والدین میں سے والد کی دعا زیادہ لگتی ہے، تو والد کو چاہیے، اور دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ ماں جو ہے وہ بڑی دعائیں دیتی ہے، لیکن والد کہ اگر اس پہ نوٹس کیا جائے تو والد کے منہ سے جلدی دعا ہی نہیں نکلتی ہے، یہ ایک عام مشاہدہ ہے۔ تو والد کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرے، کوئی بھی زبان یا پھر کوئی لمحہ ایسی بات نہ بد دعا یا پھر کوئی ایسی بات ہی نہ کہے کہ ہمیں کیا پتا کہ وہی لمحہ قبولیت کہو اور وہ دعا قبول ہو جائے، وہ تم بد دعا میرے اولاد کے حق میں قبول ہو جائے اور تمام زندگی رونا پڑے۔ یہ تو والدین کا شیوا نہیں ہے۔ کوئی بچے اگر بات شیئر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی فطرت کو، اس کے نفسیاتی تقاضے کو سمجھے کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں، ان کے عمل کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، یہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں ہم سے۔ اگر کوئی بات شیئر کر رہے ہیں تو اسے دھیان دے، اس کے بعد اس کو منفی بات، نگیٹو بات کہنے کے بجائے اس کو پازیٹیو بات دے، اسے دلاسا دے، اسے تسلی دے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مثلا کوئی کام اگر شروع کر رہا ہے تو یہ نہ کہے، بالکل نگیٹو ہی بات نہ کہے کہ اس پر برا اثر پڑے، اور دوبارہ جب وہ کوئی بات آپ سے شیئر کرنا ہے تو بس یہ سوچے کہ نہ میرے والدین تو ہم سے بالکل نگیٹو ہی بات کرتے ہیں، تو وہ شیئر کرنے کے والدین سے شیئر کرنے کے بجائے اپنے دوستوں میں اور پھر بری رائے سے وہ منسلک۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دوست بنے، ایسا ہمراہ بنے کہ ایسا ہمراز بنے کہ لگے کہ ہاں بس والدین ہی میرے سب سے بہترین دوست ہے، تمام باتیں ان سے کھل کر شیئر کر سکے۔ تو والدین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ والدین بننا، اور ایسے والدین کہ بچوں کی نظر میں اپنی عزت، اپنے وقار کو تا عمر قائم رکھنا۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو عمل ہے نا، اولاد آخرت میں کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی کہا گیا ہے نا 3 عمل کام آئے گا، تو اس میں سے ایک عمل انسان کا جو ہے وہ ہے اولاد، اور وہ اولاد جسے آپ نے اچھی تربیت، اچھی طریقے، اچھے اخلاق سکھائے کہ وہ آپ کے جانے کے بعد بھی اسے قائم رکھے، اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں پہنچے گا۔ اور بچے کو چاہیے اور اولاد کو یہ چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ یہ تو بارہا تمام بچے جانتے ہیں کہ والدین کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے، والدین ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ والدین ہم سے دور ہو رہے ہو یا پھر دور چلے گئے ہو تو اس بچے کے بارے میں سوچے جن کے والدین نہ ہو، تو اس کے بعد اولاد کو تو چاہیے کہ اپنے والدین کا قدر کریں، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ بھی والدین سوچیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ نے جن کو اولاد سے محروم رکھا، ان کی حالت، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ تو اللہ کا ایک تو ہر لمحہ شکر یہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بہترین نعمت دی، تو شادی کے بعد اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے، تو اس تحفے کی قدر کرنی ہے، اس تحفے کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، اس تحفے کی حفاظت ان تمام جوڑوں کو کرنی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اولاد عطا کیا گیا۔
اولاد کو ہمیشہ اچھی باتیں سکھائیں، ان کی عزت کریں، انہیں بھی اکرام کی نظر سے دیکھیں، اور تمام اگر بہت سارے اولاد ہیں تو تمام اولادوں میں بالکل اعتدال رکھیں، ہر کو بالکل برابری کا حصہ، برابری کا مقام دیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ دلار، بہت زیادہ چیزیں شیئر ہو رہی ہے اور کسی سے کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں، پھر احساس کمتری کا شکار ہو کر وہ اولاد آپ کی بغاوت کر سکتا ہے۔ تو تمام اولاد کو برابری کے حق، برابری کی نظر، برابری کا عزت دیں۔ اور سب سے بڑی جو چیز ہے، ہر انسان کو، بلکہ جانوروں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اسے بھی عزت چاہیے۔ یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات میں رکھا ہے، تو ہر کسی کو عزت کا مطلب، ہر کوئی عزت کا مطلب ہوتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے اپنی اولاد کی عزت کرے، بے وجہ ان کی ملامت کرنا، انہیں بری لقب سے بلانا۔ انہیں بعض والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے اولاد کو ہی گالی دے رہے ہوتے ہیں غصے کے حالت میں، اور پتہ نہیں کیا، جب ان کی مرضی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ میرا اولاد ہے، اسے ہم گالی دے رہے ہیں تو بلکہ ہم خود کو گالی دے رہے ہیں۔ تو یہ ہر والدین کو سوچنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اولاد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اولاد کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔